سورۃ مرسلات۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے غار میں تھے، اتنے پہ آپ نے سورۃ مرسلات اتری، آپ اسے تازہ تازہ پڑھ رہی تھی اور میں آپ کی زبان سے سن کر یاد کرتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ نکل آیا، آپ نے اسے مار ڈالنے کا حکم دیا، ہم اس کی طرف لپکے مگر وہ بھاگ گیا، فرمایا سانپ تمہاری برائی سے اور تم اس کی برائی سے بچ گئے۔ ام الفضل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے ام الفضل رضی اللہ عنہ نے یہ سورت سن کر کہا، بیٹا تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یہ سورت یاد دلا دی، میں نے سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب میں یہ سورت سنی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہلکی ہواؤں کی قسم، تیز ہواؤں کی قسم، بادل پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، پھر حق سے باطل کو جدا کر دینے والے فرشتوں کی قسم، پھر وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو لوگوں کے عذر ختم کرنے یا آگاہ کرنے کے لیے وہی لے کر آتے ہیں جس کا تم سے وعدہ ہے، یقیناً وہ آنے والی ہے۔ پھر تارے بے نور ہو کر دیے جائیں گے جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب نبیوں کو وقت پہ جمع کیا جائے گا۔ لیوم الفصل، کس دن کے لیے نہیں ٹھہرایا گیا؟ فیصلے والے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، جانتے ہو یہ فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ اس دن نام ماننے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ صاف اور واضح احکامات ہیں۔ ہواؤں کی قسم کھائی گئی۔ پہلی تین ہوائیں ہیں جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اگر یہ طوفانی شکل اختیار کر لے تو انسان اس کے آگے کچھ بس نہیں رکھتا۔ اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ سمودیوں پہ جب ہوا چلی ہے آدیوں پہ، اور ان کو اٹھا کے اتنا اوپر لے جاتی تھی کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے اور اوپر سے لا کے پھر زمین میں پٹکتی، پھر ان کے سروں کے پڑخچے اٹھ جاتے تھے۔ تو ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ چوتھی قسم فرشتوں کی کھائی گئی۔ ہوائیں تو بوجھ اٹھاتی ہیں، بادل اٹھاتی ہیں، پانی اٹھاتی ہیں، پھر اللہ کے حکم سے برساتی ہیں، پہلے خوشخبری دیتی ہیں۔ ہم نے سب پڑھا، ان کی اقسام پڑھی۔ دو جو ہوائیں ہیں وہ عذاب کی ہیں، دو ہوائیں جو خوشخبری دینے والی ہیں۔ اور یہاں پہ جو قسم پانچویں ہے وہ کس چیز کی ہے کہ حساب و کتاب کے یقین دلانے کے لیے۔ وہ دن آئے گا جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی، زندگی بعد الموت کا وعدہ پورا ہوگا، اگلے پچھلے میدان میں لوگ جمع ہوں گے، ہر ایک کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا، نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا ملے گی۔ اب ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں اس کو اس ٹائم پتہ چلے گا نا جب قیامت قائم ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ اس نے آنتی بڑی اٹھائی ہے، اس نے مرنا نہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرے، ہم نے مرنا ہے۔ اگر ہم نے مرنا ہے تو ہم کسی کو یہ کھڑے ہو کے کہہ ہی نہیں سکتے، کسی کے بارے میں رائے دے ہی نہیں سکتے۔ انسان کو چپ لگ جاتی ہے۔ جو مصروف ہوتا ہے نا دنیا کے معاملے میں، دیکھے کاروباری حضرات ہیں، نظر نہیں آتے، اکثر بیوی بچے شادیوں پہ دکھوں میں بھیج دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جی بہت بڑا بزنس مین ہے، ملک میں ہوتا کم ہے۔ جو بھی جس کام میں مصروف ہے نا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور دوسرے کہتے ہیں یہ اچھا اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ یہی معاملہ فکر آخرت والے انسان کا، جس سے آخرت کی فکر لگ جائے وہ دوسروں کے لیے رائے زنی نہیں کرتا، وہ دوسروں کو کوئی مشورہ بھی اس قسم کا نہیں دیتا، نہ ہی وہ دوسروں کے لیے دروغہ بنا ہوتا، نہ ہی ججمنٹ کرتا ان کو۔ ہمارا کام ججمنٹ کرنا نہیں ہے، ججمنٹ کرنے کے لیے اللہ کی ذات موجود ہے۔ ہم جزا اور سزا دینے کے حقدار نہیں ہے کہ اس کو تو اللہ جہنم میں ڈالے گا، اس کو تو اللہ جنت دے گا، ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا۔ ہم ایک کام کر سکتے ہیں، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسری چیز ہے دعا، اپنے لیے بھی اور اگلے کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، باقی ججمنٹ کرنا ہمارا کام نہیں۔ وہ دن جو آئے گا صرف ان کے لیے نہیں آئے گا جو بدکار ہے یا فاجر ہے، سب کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اور ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں میں اور آپ اس دن محفوظ ہوں گے؟ ہم امید کر سکتے ہیں اس کی رحمت سے، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے عملوں کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور اس دعوے میں کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% کہہ سکتی ہوں کہ میں جنتی ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ایسا دعویٰ کرنا۔ تو اصل یہ کہ اس دن دیکھیں ہوگا کیا۔ قیامت کے چند بڑے بڑے حوادث کا ذکر ہے۔ ستاروں کی روشنی بجھ جائے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ان میں دراڑیں پڑ جائیں گی،
اور کنارے سے وہ گرے گا، پہاڑ چورا چورا ہو کے اڑ جائیں گے، ان کے نام و نشان نہیں رہیں گے۔ ابھی تو منکر پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے تھے، آپ کہا گیا آپ فرما دیجئے انہیں تو میرا رب ریزہ ریزہ کر ڈالے گا اور صاف چٹی اور میدان بن جائے گی۔ یہ ہم کافی دنوں سے آخری پاروں میں یہ سارے حالات پڑھے۔ زلزلہ ہی ابھی کچھ سال پیچھے آیا تھا، خیر ہم بھول جاتے، اسی نے ہلا مارا تھا۔ گھروں سے ہم باہر نکل آئے تھے، سڑکوں پہ ہم کھڑے ہو گئے تھے، لوگ رات کو فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے کہ اگر دوبارہ آ گیا تو ہم دب کے نہ مر جائیں۔ تو وہی محل اپنے، وہی گھر اپنے جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں اچھے ہی نہیں لگتے تھے۔ تو اس دن اصل کیا ہوگا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان باہر کو بھاگے گا۔ تو آج اس گھر میں رہ کے آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف کیوں نہیں بھاگتے؟ قیامت، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ تو کیا موتیں دیکھتے نہیں ہم؟ کیا موتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ اپنے ہاتھ سے اس کو نہلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو دفناتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو دفنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دوسروں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ نصیحت کے لیے ہمارے پیاروں کا ہم سے بچھڑ جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ پھر کہا گیا کہ وہ کیوں قائم کی کرے گا اللہ؟ کھیل تماشے کو نہیں کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ اور آپ جانتے ہو فیصلہ کیا ہے؟ اس دن نیکوں کو ان کی جزا اور بدکاروں کو ان کی سزا ملے گی۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم نے ان کے بعد ہی پچھلوں کو لائے؟ ہم بدکاروں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ان کی مٹی پلیت ہوگی۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ایک مقررہ مدت تک رکھا، پھر ہم نے اندازہ لگایا اور ہم کس قدر اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی مٹی پلیت ہوگی۔ کیا ہم نے زمین جمع کرنے والی نہیں بنائی، زندوں کو بھی جمع کرتی اور مردوں کو بھی؟ اور ہم نے اس پر سربفق پہاڑ نہیں گاڑے اور تمہیں میٹھا پانی نہیں پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی پلیت ہو جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے حق کے مخالفین کو اور رسول وقت کو جھٹلانے والوں کو پہلے بھی ہلاک کیا، اس کے بعد پچھلوں کو بھی ہلاک کیا، اور حشر کے میدان میں بھی وہی ہلاک ہوں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، سورہ جو آیت نمبر 18 اور 19 ہے کہ ہم گناہگاروں کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی مٹی پلیت ہوگی۔ لوگوں کا احسان یاد دلا کر آغاز پیدائش سے لے کر جوانی تک سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا تھی۔ تم ایک پانی کے حقیر نطفے سے جو کہ یہاں رکھا جائے تو جگہ ناپاک کر دے، اس سے تمہیں بنایا، بشر بنایا، انسان بنایا۔ اور اے فرزند آدم، تم مجھے کیسے ہرا سکتے ہو؟ میں نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، یعنی رحم مادر میں، جو مرد اور عورت کے ملاپ سے ایک جگہ قرار پکڑتا ہے۔ پھر رحم اللہ کی قدرت سے اس پانی کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہم نے یہ پانی مختلف شکلوں میں مقررہ مدت تک اس کو محفوظ کرتے ہوئے خوبصورت اور جیتا جاگتا انسان بنا کر دنیا میں تمہیں لائے، اور دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ کی مخالفت۔ یہ دماغ جو دیا، جس دماغ کو استعمال کر کے آپ ٹیکنالوجی کے اس لیول تک پہنچ گئے، اس دماغ کو بنانے والے کو بھول گئے۔ کبھی یہ بھی تو سوچے کہ دماغ بنایا کس نے تھا؟ تو کہا کہ تم بھول گئے، تو یاد رکھو اس دن پہ تمہاری مٹی پلیت ہو جائے گی۔ یعنی تم زندگی میں زمین پر گھر بنا کر رہتے ہو، مر کر زمین کے اندر چلے جاتے ہو اور زمین تمہیں چھپا لیتی ہے۔ تم زمین کی پشت استعمال کرتے ہو اور تمہارے مردے اس کا پیٹ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے زمین پر آسمان سے باتیں کرنے والے جو پہاڑ بنائے تھے وہ ہلیں گے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر ابھی تو وہ نہیں ہلتے، اس دن وہ روئی کے دانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اب بھی اگر تم حق جھٹلاتے رہے تو قیامت کے دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ یعنی بڑی بڑی مخلوق کو جو ہم اپنے خالق کی عظمت اور قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں دیکھ کر بھی اگر تم جھٹلانے پر اڑے ہوئے اور کفر شرک پر جمے رہے تو تمہاری قیامت کے دن بڑی درگن بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ کر لے، یعنی ہمیں ہماری اوقات یاد کر کے اصل اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس جہنم کی طرف جاؤ جسے تم مانا ہی نہیں کرتے تھے۔ 3 شاخوں والے سائے کی طرف جاؤ جس میں نہ سایہ ہوگا نہ وہ شعلے سے بچائے گی۔ یاد رکھو دوزخ قلعے کی مانند بڑے بڑے انگارے اگل رہی ہوگی جسے زر زر اونٹ چلتے ہو جیسے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی بڑی پلیت ہوگی، نہ ان کے منہ بولنے کا دن ہوگا
اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی بڑی پلیت ہوگی، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا، اگر تم مجھ سے کوئی چلاکی کر سکتے ہو تو کرو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی بڑی پلیت ہوگی۔ بار بار کہا گیا کیونکہ یہاں ہم بڑے ہوشیار بنتے ہیں، بڑے عقل مند بنتے ہیں، بڑے عذر پیش کرتے ہیں، بڑی دلیلیں لاتے ہیں۔ کس کے خلاف؟ اللہ، رسول اور اس کے کلام کے خلاف۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دلیلیں، یہ حجتیں آپ کو اللہ سے بچا سکتی ہیں تو بالکل قائم رکھیں، لیکن اس دن یہ دلیلیں جو ہم نے اپنے کام اور اپنے مصروفیات، اصل تو اپنا نفس ہوتا ہے نا، اس نفس کی پوجا میں ہم لگے ہوتے ہیں، بہانہ کیا ڈال دیتے ہیں، شور نہیں مانتا تو گھر کا ماحول تو ساس سخت ہے تو بچے نگلیکٹ ہو گیا، ہمیں اتنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ کہا گیا اس دن یہ عذر اور معذرتیں پیش نہیں ہوں گی۔ آپ سمجھ جان لیں کہ سارے مثالیں آپ کے سامنے، کیا آپ کا شوہر فرعون سے زیادہ سخت ہے؟ یہاں تک ہمیں حدیثوں میں پتہ چلتا ہے جب ایک عورت اپنے شوہر کا عذر پیش کرے گی تو پھر حضرت آسیہ اور فرعون کو لایا جائے گا، کہا جائے گا بتا تیرا شوہر فرعون سے زیادہ برا تھا؟ کہے گی نہیں، میرا شوہر تو بہت اچھا تھا۔ پھر اس دین کے راستے میں حضرت سمیہ کو لایا جائے گا جو اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، کہا جائے گا کیا تجھ پہ زیادہ پہاڑ ٹوٹے تکلیفوں کے یا سمیہ پہ؟ تو ہم کہیں گے نہیں، سمیہ رضی اللہ عنہ جیسے کہ تو پیروں کی ہم خاک بھی نہیں۔ تو ساری مثالیں موجود ہیں، ساری حجتیں موجود ہیں اس راستے پہ چلنے کے لیے۔ وہی حکمتیں اپنانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ تو اس روز خالق اور مالک اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ میں نے اپنی قدرت سے تمہیں اور تم سب اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا ہے جہاں ہر ایک کو آواز پہنچ رہی ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، اور بڑی انسان کی بے بسی ہوگی، سخت ڈانٹ پاڑی ہوگی کہ اگر تم میں سکت ہے میرے قبضے سے نکل جاؤ۔ ابھی تو ہم چھوٹے ہوئے ہیں نا، منمانی کر رہے ہیں، اللہ سے دور بھاگے ہوئے، کہا میرے فیصلے سے نکل جاؤ۔ بھاگو کتنا بھاگو گے؟ یعنی قطعی بے بسی ہوگی، کوئی سکت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ پوچھے گی کیوں خاموش ہو، آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ چلاکیاں کہاں گئی؟ ہوشیاریاں کہاں گئی؟ مکاریاں کہاں گئی؟ دغا بازیاں کہاں گئی؟ چستیاں کہاں گئی؟ تیزیاں کہاں گئی؟ تدبیریں کہاں گئی؟ اب استعمال کرو، اگر ہے تو عمل میں لاؤ۔ اور پھر فرمایا نہیں لا سکیں گے، کیونکہ یہ چلاکیاں اور شاعریاں تو یہی ہیں نا ہمارے پاس۔ ہم ایسی ایسی حجتیں اور ایسی ایسی دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس دن کہا جائے گا اچھا بتاؤ، اور کوئی جواب انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ یقیناً پرہیزگار چھاؤں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں کے پاس ہوں گے جن کو انہیں خواہش ہوتی ہے۔ جنت والوں مزے سے اپنے عملوں کے بدلے کھاؤ پیو، بلا شبہ ہم اسی طرح مخلصوں کو بدلا دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی بڑی پلیت ہوگی، تھوڑا سا کھا پی لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی بڑی پلیت ہوگی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی بڑی پلیت ہوگی، یہ قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ بارہا اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کر کے، عذاب کا ذکر کر کے فوراً ڈھارس بناتا ہے کن کو؟ جو اس کے پیارے ہیں۔ پرہیزگاروں کا یہ بیان ہے جو دنیا میں فرائض ادا کرتے رہے، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے، اور حرام سے بچتے رہے کہ وہ قیامت کے روز جنت کے سدا بہار باغوں میں رہیں گے۔ تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑا سا نفس کو مارنا، اس کی جگہ ہمیشہ کی جنت ملے گی جہاں نہریں جاری ہوگی، جبکہ نافرمان گناہگار سخت سیاہ بدبودار دھوئیں میں گھسیٹ رہے ہوں گے۔ جنت میں میووں کی فراوانی ہوگی اور پھلوں کی بھی فراوانی ہوگی، جس قسم کے پھل کی خواہش ہوگی وہاں موجود ہوگا۔ احسان کے طور پہ کہا جائے گا کہ تمہارے عملوں کا یہ صلہ ہے، مزے سے کھاؤ پیو، جنت کی بہاریں مبارک ہو۔ اپنے مخلص بندوں کو اسی طرح بہترین اور عمدہ بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن کہا کہ آج جھٹلانے والوں کی تو بڑی ہی وہاں خرابی ہے۔ قیامت اور زندگی بعد الموت کے منکروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اچھا تم دنیا میں کچھ اور تھوڑا کھا پی لو، دل لگا لو، چند دنوں کے بعد موت آ جائے گی، مجرم بن کر جاؤ گے، دنیا کی ساری لذتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، اور آنکھیں بند ہوتے ہی آخرت کا عذاب شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہی ہوتی ہے۔ اور پتہ ہم جانتے ہیں کہ پھر ہر ایک کے ساتھ معاملہ اسی طرح پیش آئے گا جو اس نے یہاں معاملہ کیا۔ آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے ساتھ نرمی کرے تو آپ دنیا میں نرمی کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہترین فرشتے لینے آئیں تو بہترین لوگوں کو ہی بہترین مجلسوں میں انوائٹ کیا جاتا ہے نا۔ اب شراب کی مجلس ہے تو وہاں کسی عالم کو تو نعوذ باللہ نہیں کو بلائے گا نا، شرابی کو بلائے گا نا۔ جواریوں کی مجلس ہے تو جواریوں کو ڈھونڈیں گے نا، مؤذن کو تو نہیں بلائیں گے کہ نعوذ باللہ تم آؤ اور اذان دو تو ہم جوا شروع کریں۔ عقل ہے نا ہم پہ۔ اسی طرح آپ بہترین ہیں تو بہترین فرشتے آئیں گے نا، بہترین شکل میں، بہترین لباس لے کے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، دغا باز ہیں، چغل خور ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، لالچ ہے، طمع ہے، تجسس ہے، بدگمانی ہے،
بے ہدایتیں ہیں، نافرمان ہیں اللہ اس کے رسول کے، اپنے والدین کے، شوہروں کے، سب اب گنتے چلے جائیں. ہمارا پارے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. اس میں پورے قرآن میں بتائیں مرنے والوں کو ہی کچھ ہے ہمارے لیے. ہماری اخلاقی اقتدار ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا ادب ہے، ہمارا احترام ہے. کبھی اللہ بولنا سکھا رہا ہے، کبھی بیٹھنا سکھا رہا ہے، کبھی اٹھنا سکھا رہا ہے، کبھی معاملہ کرنا سکھا رہا ہے. من صدقہ دینے کے بھی طریقے بتا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے وہ دوسرے کو نہ پتہ چلے. یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر پتہ بھی لگ جائے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، تم پہ احسان نہیں کر رہا ہوں. یعنی ایک ایک چیز آپ کے سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے. پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر پہ کرنا، تو انشاءاللہ تو پھر خیر کے کام کریں. آپ جن کو سجدے میں موت آتی تو سجدہ کر رہے تھے نا، ناشتے میں تو سجدہ نہیں نصیب ہوتا نا اس دن. کئی لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے، پروگرام دیکھتے ہوئے گر کے مرے، ہارٹ اٹیک ہوا. تو جو دیکھ رہے تھے وہی کرتے ہوئے مرے نا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون سا آخری لمحہ ہے. کوئی نہ مسجد میں مرتا ہے، کوئی وضو کے وقت مرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتے وقت مرتا ہے، کوئی سجدہ کرتے وقت مرتا ہے، کوئی نماز میں کھڑا ہو کے مرتا ہے، کوئی نماز کی تیاری کرتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے مر جاتا ہے. تو جو کر رہے تھے وہی کرتے ہوئے آپ مرے نا. تو اس لیے جیسا بو گے ویسا کاٹو، جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ معاملہ ہو ویسا آپ بن جائیں. خیر بانٹے خیر ملے گی، بہترین بن جائیں بہترین فرشتے آئیں گے. بدترین گندے لوگوں کے پاس تو پھر بہترین فرشتے نہیں آئیں گے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب آپ اپنے اعمال دیکھیں تو اس کو پھر جبار بھی رکھیں، اس کا یاد قہار بھی رکھیں. وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ شراب کی بوتل پہ آب زمزم لکھ دیں، اندر شراب ہے، باہر آب زمزم لکھ دیں، وہ آب زمزم ہو جاتا ہے؟ نہیں. آب حیات لکھ دیں، وہ نہیں ہوتا، وہ شراب ہی رہتی ہے. آپ اپنے اعمالوں کو جتنا مرضی لیبل لگا دیں، اگر اعمال قرآن و سنت کے اپوزٹ ہے تو اپوزٹ ہی ہے. آپ سود کو جتنا مرضی لیبل لگا دیں، پروفٹ کا لگا دیں، آج کی ضرورت لگا دیں، اس کے بغیر آپ کے ملک نہیں چل رہے، آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی، آپ کے بینک بند ہو جائیں گے، جو مرضی لیبل لگا دیں، سود بدل جائے گا، سود ہی رہے گا. رشوت بدل جائے گی، رشوت ہی رہے گی. آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے گناہوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ قائم رہے گی جب تک وہ اپنے گناہوں کا عذر نہ ڈھونڈنے لگ جائے. گناہ ہوں گے، انسان ہے. صحابہ کرام سے بھی ہو جاتے تھے. ایک صحابی بار بار شراب پی لیتے تھے، پھر کوڑے کھاتے تھے، پھر پی لیتے تھے. کہتے تھے اللہ کے رسول نہیں رکتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں. کوڑے بھی کھاتے تھے پھر پی لیتے تھے، لیکن مانتے تھے نا. ہم مانتے نہیں، ہم اس کا عذر بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچیوں کو اگر آپ حجاب پہنائیں، بچیوں کی عمر ہو رہی، کہتے ہیں وقت کون سا جا رہا ہے، آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں. عذر تلاش لیتے ہیں. کالج میں اس کا مذاق اڑائیں گے، یونیورسٹی میں اس کا مذاق اڑائیں گے، اسکول میں بھی تو بہت چھوٹی ہے. عذر کیا ہے کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے. ٹھیک ہے جی، جس بات کا بھی کہا جائے ہم عذر فوراً تلاش لیتے ہیں. کو والدین کی رسپیکٹ کرو، ساس سسر کی رسپیکٹ کرو. آپ کو کیا پتا وہ کتنی بری ہے میری ساس، عذر تلاش لیا. وہ بری ہے، آپ تو برے نہ بنو، آپ تو اچھے بنو نا. آپ کو تو اپنے مال کا جواب دینا ہے. ہر چیز کا عذر ہمارے پاس موجود ہے. تو جب تک آپ اپنے گناہوں کا عذر تراشتے رہیں گے، پھر یاد رکھیں نہ آپ بہترین تو نہ آنے والے بہترین، نہ موت بہترین اور نہ قبر بہترین، نہ حشر بہترین، نہ پل صراط پہ بہترین. کوئی معاملہ بھی تو بہترین نہیں. آپ درگزر کریں نا صرف اس لیے، یہ نہیں کہ میری بڑی شہرت ہوگی کہ یہ تو بڑی صابر ہے معاف کر دیتی، اس لیے کہ میرا رب حشر کے میدان میں مجھ سے معاف کرے گا. اور اس نے معاف کر دیا، بات ہی ختم ہوگی نا. بہترین کامیابی جو معاملہ آپ اپنے ساتھ چاہتی ہیں نا کہ میرے ساتھ میرا رب کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بیٹی پہ تہمت لگی تو آپ نے ایک صحابی کا نام نفقہ بند کر دیا جو ان کے رشتہ دار تھے. ان کا نام آپ کو کتابوں میں مل جاتا ہے. اور آپ نے کہا کہ میں اس کو نان نفقہ دیتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں. اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے؟ تو آپ نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہمیشہ ہمیں معاف کرے. ہم سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں تو اللہ ہمیں معاف کرے. تو آپ نے فوراً توبہ کی اور فوراً اس کو دوبارہ دینا شروع کر دیا جو ان کی بیٹی پہ اتنا گندا قسم کا الزام لگا رہا تھا. اس کے بعد کوئی مثال بچتی ہے؟ ہم تو تب دیتے ہیں کہ میری عزت ہوگی، میں تب دوں گی کہ میری پیر کو اگلا چاٹے، میرا احسان مند رہے. اگر وہ ذرا سی کوئی میرے خلاف بات کر دے اس کو تو دروازے سینہ پوچھنے دینا. پہلا یہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کریں. یاد رکھیں ٹوٹلی آپ کے اس دنیا کی دوسری کاپی اس دنیا میں. اس کا صفحہ الٹے گا، جو ادھر لکھا ہے نا اس کا پرنٹ ادھر سے نکل آئے گا. جھوٹ بولا تو سزا کے لیے تیار، کفر کیا سزا کے لیے تیار، کسی کو اذیت دی سزا کے لیے تیار. صرف یہ کہہ دینا وہ غفور الرحیم ہے.
ٹھیک ہے، مانا کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو یہاں پہ رحیم ہے، جو یہاں پہ کریم ہے۔ اللہ یہ صفتیں اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ وہ تمام اپنے جو نام بتاتا ہے نا، ان ناموں کی وہ صفات سب سے پہلے رحمان کا نا، آپ رحم کریں۔ آپ جانتے ہیں حدیث ہے، جو مخلوق خدا پہ رحم کرتا ہے اللہ اسے عرش بری پہ رحم کرتا ہے۔ یہ شعر ہے نا، تم پتہ نہیں رحم کرو زمین پہ آسمان عرش بری پہ، وہ تم پہ رحم کرے گا۔ رحم میں نے نہیں کرنا، سخت دل میں بنی رہوں گی، نعوذ باللہ کفر ہم نے کرنا ہے، جھوٹ ہم نے بولنا ہے، غیبت ہم نے کرنی ہے، تو ہر قسم کا کینہ، بغض، ٹول، لالچ، طمع سب کچھ ہم نے رکھنا ہے، اور ہم نے کیا کہنا ہے کہ میں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پہ جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں کہا گیا نماز سے جو انکار کرتے، جب ان دانوں سے کہا جاتا ہے کہ اور رب کے سامنے جھک جاؤ اور نمازیوں کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھو، تو مجال ہے کہ جھکے اور جماعت سے نماز پڑھیں۔ یہ نمازیوں کو حقارت سے دیکھتے اور غرور سے انکار کرتے۔ آج بھی کیا عزت ہے دنیا کے سامنے؟ دنیا داروں، دین داروں کی کیا عزت ہے بتائیں؟ مؤذن یا قاری کی کوئی عزت ہے؟ آپ ایسی کہہ رہے نہیں ہم بڑی عزت کرتے، ٹگے کی عزت نہیں ہے بیچاروں کی، ان کا تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ 8,000 9,000 ان کی تنخواہ ہے، ہم ان کو پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، ان کو بلانا انوائٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارے تعلقات تو ہوتے ہیں عمرہ سے، ہم تو ان کو عزت دیتے ہیں۔ تو میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں، ہاں دیندار لوگ دیندار کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن میں نے دنیا داروں کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے ہی دیکھا۔ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ان جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بہت بڑا عذاب ہے۔ جب یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یعنی پھر یہ لوگ اللہ کی اس کی آیتوں کے بعد کیا پیچھے باقی بچتا ہے جب قرآن ہی پر ایمان نہیں لائے تو سورۃ مرسلات کا خلاصہ جو علماء لکھتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں اور فرشتوں کی قسم کھا کے لوگوں کو یقین دلایا کہ قیامت کا آنا، سور کا پھونکا جانا، مردوں کا زندہ ہو کے اٹھنا، تمام اگلے پچھلوں کا ایک میدان میں جمع ہونا، اور ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے عملوں کی جزا اور سزا کا ملنا برحق ہے۔ یہ تمام واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا کہ وہاں ایسا ہول ہوگا، ہیبت ہوگی، نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، شمس اور قمر ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پر پہاڑوں کا نام و نشان نہیں رہے گا، انبیاء جمع کیے جائیں گے، ان سے رسالت کا جو کام ہے وہ طلب کیا جائے گا، لوگوں میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، یہ فیصلے والا دن ہوگا۔ لوگوں کو دنیا میں تو مہلت دی گئی تھی، لیکن آج کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ آج نیا آسمان نئی زمین ہوگی، اللہ نے رسولوں کی زبانی جو وعدے فرمائے وہ پورے کیے جائیں گے۔ قیامت کا دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا نقصان دہ دن ہوگا، چاروں طرف سے اللہ کا عذاب انہیں گھیر لے گا۔ قیامت کا دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، چاروں طرف سے وہ اپنے اعمال کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ دنیا میں جن جن لوگوں نے رسولوں کو نہیں مانا، ان کا انجام اللہ نے بہت سے عذابوں کی صورت میں وہاں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اللہ نے اپنی طرح طرح کے عذابوں سے انہیں غارق کرے گا۔ آخرت پہ ان کے لیے تصور سے بھی ماورا عذاب ہے، یعنی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ مجرموں کا یہی خطرناک انجام ہوگا، اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیے جائیں گے۔ اب ذرا غور یہ کرنا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو ایک بوند پانی سے بنایا، پھر دوبارہ وہ بنانے پہ قادر نہیں، پھر اللہ کی قدرت کے آگے کوئی بھی بات دشوار نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تعجب ہے لوگ کیوں قیامت کا انکار کرتے ہیں، کیوں زندگی بعد الموت کے قائل نہیں ہوتے۔ اللہ نے زمین کو انسان ہی کے لیے بنایا، زندگی میں انسان اس کی پشت پہ چلتا ہے، مر کر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ جس نے پہلی بار ماں کے پیٹ سے پیدا کیا وہ دوسری بار ماں کے پیٹ سے، زمین کی پیٹ سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا جب تم اللہ کے اس مقدس کلام پر ایمان نہیں لاتے پھر تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں۔ جب تم اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہو اس کے بعد تمہارے پاس کچھ چیز باقی بچتی نہیں۔ اس تکذیب پر تمہارا اگر خاتمہ ہو گیا اور جہنم کا تم پھر ایندھن بنو گے۔ غرض حق تعالیٰ شان نے اس صورت میں قیامت کا نقشہ کھینچ کر لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ اب بھی اگر لوگ نہ مانے تو وہ جانے، حق تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے زنگ کو اپنی رحمت سے دھوئے، اور ہمیں دنیا میں رہ کے فکر آخرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔